باب نمبر 21، باب طرح جيف المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن۔ مشرکین کی لاشیں کنویں میں پھینکنا اور ان کی کوئی قیمت نہ لینا۔ حدیث نمبر 3185۔ حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية وأبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے گرد قریش کے کچھ لوگ تھے۔ اتنے میں عقبہ بن ابی معیط اونٹنی کی بچہ میں سے بچے کے اوپر والا پردہ لے کر آیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر پھینک دیا۔ آپ نے اپنا سر نہیں اٹھایا یہاں تک فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اسے آپ کی پیٹھ سے اتارا اور ایسا کرنے والوں پر بد دعا کرنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے اللہ، قریش کی جماعت کو پکڑ، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کو پکڑ۔ تو میں نے ان لوگوں کو بدر کے دن دیکھا کہ وہ سب قتل کر دیے گئے اور امیہ یا ابی کے سوا سب ایک کنویں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ وہ بھاری آدمی تھا۔ جب انہوں نے اسے کھینچا تو کنویں میں پھینکے جانے سے پہلے ہی اس کے جوڑ الگ ہو گئے۔ فائدہ اور ان کی کوئی قیمت نہ لینا۔ حافظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں امام صاحب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مشرکین نے چاہا کہ ایک مشرک کی لاش خرید لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیچنے سے انکار کر دیا۔ اسے ترمذی حدیث نمبر 1715 وغیرہ نے روایت کیا ہے، یعنی اس کی سند ضعیف ہے جیسا کہ حافظ خود بیان کریں گے۔ اور ابن اسحاق نے المغازی میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ کی لاش ان کو بیچ دیں، وہ خندق پھلانگ کر اندر آ گیا تھا۔ ابن ہشام نے کہا: ہمیں زہری سے یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ اس کے لیے 10,000 دے رہے تھے۔ اس باب سے یہ بات اس طرح نکلتی ہے کہ عام معمول یہی تھا کہ بدر کے مقتولوں کے گھر والے اگر سمجھتے کہ ان کی لاشوں کا فدیہ ان سے لے لیا جائے تو وہ اس کے لیے جتنا اللہ چاہتا زیادہ سے زیادہ قیمت دے دیتے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حدیث کو قوت دینے والی بات ہے، اگرچہ اس کی سند قوی نہیں۔ فتح الباری۔ مشرکین کی لاشوں کی قیمت وصول نہ کرنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کی لاشوں کی قیمت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کچھ نہ کچھ قیمت ہے۔ اس میں ایک طرح ان کی عزت پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے اور مسلمانوں کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ محض گندگی ہیں۔ فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28۔